زندہ ہونے کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ درگور کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کا ذکر کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ قیامت کے دن جس کو زندہ درگور کیا گیا ہے بچی کو، اللہ اس کو زندہ کر کے پوچھیں گے کہ کس وجہ سے تجھے زندہ درگور کیا گیا، اور وہ زندہ درگور کیوں کرتے تھے، اس کی بھی وجہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کی بچی کی پیدائش کی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے غم سے سیاہ ہو جاتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ یہ جو مجھے خوشخبری دی گئی ہے میں اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، چھپتا پھرتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، میں زمین میں گڑ جاؤں، اس سے بہتر تھا کہ میں زمین میں چلا جاتا، کہ بھائی اپنی دامادی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری بچی کسی کی شادی ہو، تو اس لیے ایسی ان کی کیفیات تھی۔ لیکن جب یہ نور ہدایت آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت قربانیوں کے ساتھ جب چلی تو یہی لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے بن گئے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو گئے، اور اللہ کی ذات پر ان کو ایسا یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے ان کو نمونہ بنا دیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان میرے صحابہ جیسے ہوگا تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو اللہ پاک نے ایسا، وہ کیا تھا کہ کلمے کا نور تھا، محنت تھی، جد و جہد تھی، اس کے لیے طلب تھی، اس کے لیے برداشت کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا کیسے یقین بن گیا۔ اب یہ نئے مسلمان ہیں، تو غزوہ خندق کے اندر فرمایا کہ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ خندق کھودی گئی تو اس میں ایک کھودتے کھودتے چٹان آ گئی، تو صحابہ کرام سے وہ ذرا مشکل ہو رہی تھی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو خندق کھودی جا رہی ہے تو اس کے درمیان میں چٹان آ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں اس کو جو ہے توڑ دوں۔ تو آپ نے وہ جو کلاڑی یا وہ جو چیز تھی اس کو اٹھا کر اور زور سے اس کے اوپر ایک ضرب ماری، تو وہ آخر نبی کی طاقت، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے،